علی علی حق ہے علی حق ہے علی حق ہے علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے۔ بزدل اور علی کا چاہنے والا ہو ہی نہیں سکتا، یہ جوڑ نہیں بنتا۔ ایک سردار جی کہنے لگے کہ میرا پوتا سارے دن گھر میں اچھلتے کودتے آوازیں لگاتا یا علی یا علی یا علی۔ میں نے اپنے پوتے سے پوچھا بیٹا تم یا علی کی آوازیں کیوں لگاتے ہو؟ سکھ تھے سردار جی، کہنے لگے میں نے پوچھا کہ تم یا علی کیوں پکارتے ہو؟ تو میرا پوتا کہنے لگا دادا کیا کروں، جب میں یا علی بولتا ہوں میرے بدن میں طاقت آتی ہے، میرے خون میں گرمی آتی ہے۔ بزدل کا کوئی تعلق علی سے نہیں ہے۔ جنگ صفین میں مولا کا لشکر کے سامنے شام کا لشکر، حضرت نے خطبہ ارشاد فرمایا سنو یہ سامنے جو لشکر کھڑا ہے یہ ہمارا دشمن نہیں ہے۔ اپنے لشکر سے خطاب فرماتے ہوئے کہا یہ لشکر جو سامنے آ کے کھڑا ہوا ہے یہ ہمارا دشمن نہیں ہے۔ تو میرے مولا کے اس خطبے پہ ایک شخص اپنے گھوڑے پہ کھڑا ہو گیا، دور سے آواز دے کر کہا مولا یہ ہمیں مارنے آیا ہے، آپ فرما رہے ہیں ہمارا دشمن نہیں ہے؟ فرمایا یہ ہمارا دشمن نہیں ہے، تمہارے اندر کا خوف تمہارا دشمن ہے۔ پاکستان میں ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے۔ ہم سے دشمنی کرنے کے لیے قابلیت چاہیے جو ان میں نہیں ہے۔ جنگ صفین میں ہی ایک شخص نے مولا کی تلوار کو دیکھا تو کپڑے اتارنے لگا۔ مولا نے اپنا منہ موڑ لیا، فرمایا یہ اس قابل نہیں علی جی اس پہ تلوار چلا۔ پاکستان میں بھی راجہ بازار کے سانحے میں انہوں نے اپنے کپڑے اتارے تھے، وہ نہیں ہوا۔ راولپنڈی کا ایک واقعہ، کراچی کا ایک واقعہ، اتنا اس کو بڑھایا اتنا سجایا، 70 سالوں میں پھر یہ بھی نہیں ہوا کہ اس ملک میں نعرہ لگایا گیا جو نہیں ہوا پہلے کبھی، بے گناہ بے خطا فلانا فلانا۔ 70 سالوں میں یہ بھی نہیں ہوا، 70 سالوں میں یہ بھی نہیں ہوا کہ حضرت سیدہ کو بی کو خطا پر کہا گیا ہو، یہ بھی 70 سالوں میں پہلی دفعہ ہوا ہے۔ 70 سالوں میں بہت کچھ نہیں ہوا، لہٰذا ہم متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ میں آپ کو بشارت بھی دے رہا ہوں بہت جلد کھلے گا کہ اس کے پیچھے سازشیں کیا تھی۔ تھکے نہیں بیٹھے تو بتاؤں، ہم نے پاکستان میں گالیاں سن کے اللہ کا شکر ادا کیا کہ ہم بھی علی کے مرید ہیں۔ رجسٹرڈ مرید ہو گئے، ہم مستند مرید ہو گئے۔ اور خبردار یاد رہے، توجہ چاہوں گا، ہم نے ایسا جواب نہیں دیا، ہم جانتے ہیں کہ یہ کام کہاں سے ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے۔ 34 ملاقاتیں کی ہیں ایک عرب ملک کے سفیر نے، اس کا نتیجہ نکلا۔ بہت موٹی سی بات کروں گا عزیزو، اسے کوئی سیاسی بات نہ سمجھیے گا، یہ ممبر سلونی کی شبیہ ہے، مولا علی کے ممبر کی شبیہ ہے۔ ہم شبیہ بنانے والے لوگ ہیں، شبیہوں کی تعظیم کرنے والے لوگ ہیں، ہم اصل تک پہنچ نہیں سکے، شبیہوں کا احترام کرتے ہیں۔ مسجد سے نکل رہے تھے میرے مولا حسن، کم سنی کا عالم تھا، سرکار کی رحلت کے کچھ ہی دن بعد حضرت ابوبکر پیچھے سے آئے، ہاتھ پکڑ کر کاندھوں پر بٹھا لیا، دونوں ہاتھ پکڑ کر کاندھے پر بٹھا لیا۔ مولا حسن دیکھنے لگے کون ہے جس نے مجھے اپنے کاندھے پر بٹھایا ہے، تو مولا علی دیکھ رہے تھے، مولا مسکرا رہے تھے اس منظر کو دیکھ کر۔ تو ایک صحابی کی آواز آئی، ابوبکر تم نے حسن کو اپنے کاندھے پر بٹھا لیا؟ تو فوراً فرمایا میں نے شبیہ مصطفیٰ کو اٹھایا ہے۔
کم سے کم شبیہ نہ ماننے والے مان لیں کہ شبیہوں کو کاندھے پہ اٹھانا یہ صحابہ کرام کی سنت رہی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اس ملک میں جو کچھ ہوا گزشتہ ایک مہینے میں، اس کے پیچھے کیا اسباب ہیں، کیا علل ہیں، کیا تجزیہ ہے، کیا تبصرہ ہے، ان ساری باتوں کو چھوڑ کر وقت کو بچانے کے لیے ایک جملے میں بات کہہ کے آگے بڑھوں گا. ہم ایک جملے سے پہلے دو جملے اور سن لیں. ہم اخباروں کی سرخیاں پڑھ کر نظریہ نہیں بناتے، ہم نہج البلاغہ پڑھ کر بات سمجھتے ہیں. ہم جس گھڑے سے پانی پیتے ہیں اس کا ذائقہ ہی کچھ اور ہے، ہمارا مشرب کچھ اور ہے. لہٰذا میں ساری سازشیں جو اس کے پیچھے تھیں ان سب کو برملا کرنے کے لیے ایک جملہ کہتا ہوں، اور جملہ یہ ہے کہ پاکستان کی ملت جعفریہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گی. لبیک یا حسین، صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. جہاں بادشاہ نہ ہو، جہاں بادشاہ نہ ہو، صدائے ابو ذر، وہاں فصلیں تباہ ہوتی ہیں، اور جہاں علی نہ ہو وہاں نسلیں تباہ ہوتی ہیں. دقت کر لیا آپ نے. عزیزان گرامی، بزدل کا کوئی تعلق نہیں علی سے. میں نے جملہ کہا کہ اندر کا خوف سب سے بڑا دشمن ہے. ان بچوں سے کہوں گا، ان جوانوں سے کہوں گا، مولا علی کے فرمان پہ کچھ عرصے عمل کرو، پھر تمہیں ذائقہ آ جائے گا تو پھر چھوڑو گے نہیں. جیسے غذاؤں کے ذائقے بحال کرنے میں وقت لگتا ہے نا جی، ایسے ہی کچھ کاموں کو ذائقہ لینے میں ٹائم لگتا ہے. مولا علی فرماتے ہیں جس چیز سے ڈر لگے وہی کام کر کے دکھاؤ. قربان جائیں علی، میرے ماں باپ، میری نسلیں قربان علی کی جوتی ہو. جی عزیزان گرامی، بزدل کا کوئی تعلق علی سے نہیں ہے. ڈرنے والا، دبنے والا ولی والا نہیں ہوتا. توجہ ہے. خبردار، اگر ہماری مسجد میں کوئی سنی بھائی آ جائے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہو، ویسے مجھے وہ سنی بڑا اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے. کربلا میں، مشہد میں لاکھوں شیعوں کے درمیان ہاتھ باندھے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اس لیے اچھا لگتا ہے کہ وہ ہاتھ باندھ کر دو پیغام دیتا ہے. ایک پیغام تو یہ دیتا ہے جو دین میں نے سمجھا ہے اس پہ عمل کرنے کی جرأت بھی رکھتا ہوں. دوسرا پیغام یہ دیتا ہے شیعوں سے ڈرنا نہیں ہے، مارتے نہیں ہیں. جی، مگر اس شیعہ سے بھی مجھے سخت جملہ میں کہہ دوں، وہ شیعہ بھی مجھے اچھا نہیں لگتا جو 4 سنی بھائیوں میں ہاتھ باندھ لیتا ہے. یہ ہمارے 21ویں گریڈ کے افسران بھائی، یہ ہمارے 22ویں گریڈ کے افسران، یہ ہمارے وزراء، یہ ہمارے وڈیرے، یہ ہمارے چودھری، یہ ہمارے افسران جب چاہتے ہیں ہاتھ باندھ لیتے ہیں. ان سے کوئی جا کر کہے کہ علی کہنے پہ شرمندہ ہو گیا، سینہ ٹھوک کر کہو کہ فقہ جعفریہ پہ عمل کرتا ہوں. شرمندگی ہے، تمہیں شرمندگی ہے، پشیمان ہو، نادم ہو. نہیں عزیزان گرامی، جرأت بڑھائیے، بزدل علی والا نہیں ہوتا. اور کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، وہ انہیں وہ عمل مبارک ہو، انہیں یہ عمل مبارک ہو. بڑے اطمینان کے ساتھ فقہ جعفریہ پہ عمل کرنے والے جرأت بڑھائیں اپنی. وقت تبدیل ہو گیا، اب تو کام شروع ہوا ہے.
میں تو ایک مدت سے ڈھونڈ رہا تھا پاکستان میں یزید کا کوئی چاہنے والا ہے؟ چہروں سے نقابیں ہٹ گئیں، کھل گیا کہ کون ہے، اور مجھے تو امام کے آنے کی خوشبو آ رہی ہے، امام کے ظہور کی خوشبو آ رہی ہے، اس لیے کہ امام کی آمد سے پہلے حقائق کھلیں گے جو کھلنا شروع ہو گئے۔ جدھر حق ادھر مولا، جدھر حق ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق۔